اور شہید کون ہے؟ شہید وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ شہید وہ مرد ہیں، وہ عورتیں بھی شہید ہو سکتی ہیں، تو جو مرد ہیں یا عورتیں، زیادہ تر مرد ہی شہید ہوتے ہیں، عورتوں کے اوپر ذمہ جہاد نہیں ہے۔ تو وہ مرد جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ لفظ شہید کے معنی ہے گواہ۔ ان کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ان کو شہید کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ کھڑے ہوں گے اور جس حال میں یہ قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، اسی حال میں کھڑے ہوں گے۔ زخم لگے ہوئے ہوں گے، خون نکل رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن بو خون جیسی بو نہیں ہوگی بلکہ مشک جیسی خوشبو ہوگی۔ اور وہاں میدان قیامت میں وہ یہ کھڑے ہو کر کے گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ہم ان بندوں کے پاس میں آپ کا دین لے کر گئے تھے، انہوں نے دین قبول نہیں کیا، ہمارا یہ حال کر دیا۔ تو سارے میدان قیامت میں ان کی مظلومیت ظاہر ہوگی کہ یہ خیر خواہ بن کر گئے تھے، اللہ کا دین پہنچانے گئے تھے، انہوں نے دین تو قبول نہیں کیا اور دین قبول کرنے کے بجائے ان بیچاروں کا یہ مار مار کے بھرتا بنا دیا۔ تو اس وجہ سے ان کو گواہ کہتے ہیں۔ تو شہید کے معنی تو وہ ہیں، اور گواہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے۔ یہ جو شہید ہیں ان کا ایک مسئلہ درمیان میں بیان کروں۔ جو لوگ میدان جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو غسل نہیں دیا جاتا۔ نماز پڑھنی ہے، نماز جنازہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اس میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں پڑھنی ہے، نماز جنازہ ان کی پڑھنا واجب ہے۔ امام احمد علیہ الرحمہ کہتے ہیں پڑھنی ہے مگر پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے، پڑھو تو پڑھو، باقی واجب نہیں، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے۔ تو نماز میں تو ائمہ میں اختلاف ہے، لیکن چاروں ائمہ متفق ہیں کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ کیوں غسل نہیں دیا جائے گا؟ بعض مرتبہ میدان قیامت میں شہید کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ان پر گھوڑے دوڑا کر کے ایسا پیس دیا جاتا ہے، جلا کر کے کالا کر دیا جاتا ہے، پہچاننا مشکل ہے۔ اب کیسے غسل دو گے؟ اس لیے شریعت میں ان کا غسل ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج کل یہ جو کورونا کا مسئلہ چل رہا ہے تو کورونا میں جو مرتے ہیں ان کو پولیس پلاسٹک میں پیک کر کے دیتی ہے اور یہ کہتی ہے اس کو کھول نہیں سکتے ہو۔ اب ان کے غسل کا مسئلہ کیا؟ تو ہماری فقہ میں مسئلہ لکھا ہے، ہماری فقہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ ان کا غسل ہے ہی نہیں، بس بغیر غسل دیے نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دو۔ نماز جنازہ تو پڑھنی ہے، نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دو، غسل نہیں ہے۔ اور فقہ میں یہ قاعدہ بھی لکھا ہے کہ جو چیز ساقط ہو جاتی ہے وہ نہایت مجبوری میں بھی واپس نہیں آتی، لہذا جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ پلاسٹک کو پیک کر کے دیا ہے اسی کے اوپر پانی ڈال دو یا اس پر تیمم کرا دو، یہ سب مسئلے غلط ہیں۔ اس پر پانی ڈال دینا یا تیمم کرا دینا یہ سب مسئلے غلط ہیں، ان کا غسل رہا ہی نہیں، جیسے شہید کا غسل نہیں رہا، کیونکہ بعض مرتبہ وہ اس حال میں ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو نہلا ہی نہیں سکتے، تو اب یہ پیک کر کے دے دیا ہے پولیس نے اور یہ کہا کہ کھول نہیں سکتے، اب کھولو گے تو جتنے کھولیں گے وہ سب بھی جل میں جائیں گے، لہذا اب مجبوری میں اس کا جب غسل ساقط ہو گیا تو اب نہ تو اوپر پانی ڈالنا ہے نہ تیمم کرنا ہے، بس اسی حال میں نماز پڑھ کے دفن کر دینا ہے۔ یہ میں نے مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ آج کل اس مسئلے کے تعلق سے مختلف فتوے آ رہے ہیں۔ ایک بامبے کے بھی کسی صاحب کا کوئی فتویٰ آیا ہے، حضرت مفتی تقی صاحب کا بھی کوئی فتویٰ آیا ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے
کہ ایسے جو پولیس لا کرتے تو اس کو نہلانا نہیں ہے، اس پر پانی بھی اوپر ڈالنا نہیں ہے، اس پر تیمم بھی نہیں کرانا ہے، اسی حال میں نماز پڑھ کر کے دفن کر دینا. اور یہ مسئلہ شہید کے مسئلے سے لیا گیا ہے. شہید کا غسل کیوں نہیں ہے؟ بعض مرتبہ غزوہ احد میں ایک صحابی شہید ہوئے اور کافروں نے ان کی لاش کو بری طریقے سے زخم پھاڑ دیا. اب ان پہچاننا بھی مشکل کہ یہ کون بندہ ہے، کس کی لاش ہے. تو ان کی بہن آئی اور اس بہن نے انگلیوں کے پورے دیکھ کر کے پہچانا کہ میرے بھائی ہیں. تو ایسا ہو جاتا ہے، شہید کا حال یہ ہو جاتا ہے. پر ایسی صورت میں غسل دینے کا حکم ساقط ہے. بس یہ جو پولیس کورونا میں مرتے ہیں پیک کر کے دیتے ہیں، اب اس کو کھول نہیں سکتے تو غسل کا حکم ساقط ہے. اب اوپر نہ پانی ڈالنا ہے نہ تیمم کرنا ہے، بس نماز پڑھو، نماز پڑھ کر کے دفن کر دو. یہ درمیان میں نے مسئلہ بیان کیا تھا. اصل مسئلہ تو میں بیان کر رہا تھا کہ شہید وہ ہے جو کل قیامت کے دن اسی حال میں، جس حال میں شہید ہوا ہے اسی حال میں قیامت کے دن آئے گا اور میدان قیامت میں گواہی دے گا کہ میں ان بندوں کے پاس میں اللہ کا دین لے کر گیا تھا، انہوں نے اللہ کا دین تو قبول نہیں کیا اور میرا مار مار کے مردہ بنا دیا.